وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ ظالم جو ہیں جو اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں، دین کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، ایسی باتوں سے یہ اپنا آپ جو ہے نا اس کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اس عذاب سے پہلے بھی عذاب ان کے لیے ہے۔ جب نبی آ جاتا ہے نا اللہ کا رسول، تو اس دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر تک اللہ وقت دیتا، بعد میں یا کلمہ پڑھو یا بھگتنا پڑے گا۔ اب مکہ کے سردار جو تھے انہوں نے بھگتا نا، 20 آدمی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جو میدان میں تھے منا میں، اللہ کے رسول علیہ السلام پہاڑ پر تھے، تو اس وقت نے وہاں تو بوک بیس پر بنا لیا کہ جبل بوک بیس جو ہے صفا، وہاں ہی وہ آیا تھا چاند اور گھسٹ یہاں سے گھسٹ کر گیا تھا، مسجد بنا لی، بالکل جعلی باتیں لوگ کرے، وہ چاند آسمان پر ہی رہا، آسمان سے نیچے نہیں آیا، کھڑے کفار نے کا 20 تھے نام ان کے لکھے ہوئے کہ یہ اگر تو نبی ہے تو یہ چاند ٹکڑے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے چاند ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے بھی اس طرح کیے کہ ایک پہاڑ سے اس طرف چلا گیا، ایک پہاڑ سے اس طرف دور ہٹ گیا۔ آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھ لو، نظر آ رہا کہ نہیں کہ مغالطہ رہ گیا؟ اس کے بعد بھی کہنے لگے سحر و مسئلہ، جادو۔ پھر کہنے لگے باہر سے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا واقعی یار ہم نے چاند پھٹا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے نہیں اس کا جادو جو ہے نا زیادہ طاقتور ہے، دور کے علاقے تک چلا گیا، کم بخت نہیں مان، مگر وہ 20 کے 20 ہی بری طرح میدان بدر میں مارے گئے۔ اور حضور نے پھر کہا ٹانگوں سے پکڑ کے ان کو اس قریب میں یہ گڑھا جو ہے نا اس میں پھینکو، وہ پھینکے گئے، حضور ان کے سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام دے کر کہا کہ بتاؤ جو وعدے میں تم سے کرتا تھا کہ اگر مخالفت کرو گے تو آخرت خدا یہاں بھی پکڑے جاؤ گے، بہت گرفت ہوگی اور خدا کی طرف سے سزا آئے گی، وہ وعدے دیکھ لیے تم نے، سچے نکلے یہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں، ان میں تو جان ہی کوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب بول نہیں سکتے، دل پر ان کے اب زخم لگ رہا ہے میری باتوں سے کہ کیا تم نے نتیجہ پایا ہے، میری مخالفت کیا ملا تمہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ ظالم جو ہے ان کو اس عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے زیادہ جانتے نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، یہ سمجھتے دین کو ٹھٹھے کر کے اور اس طرح کے سوال وغیرہ کر کے نا ٹال جاؤ، ہم بڑے ہوشیار نکلے، مولوی صاحب کو لاجواب کر کے فرمایا مولوی صاحب کا کیا بگڑا؟ ڈاکٹر نے کہا زہر نہ کھاؤ، تم نے ٹھٹھا کر دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں سمجھ آتی، یہ تو گڑ کھا رہا مرو گے نا، نقصان تو اپنا کرو گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک ہتھیار دیا گیا جو قرآن میں جگہ جگہ سورہ قاف میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ قرآن میں جب یہ مرحلہ آتا نا کہ رسول علیہ السلام پر مشکل وقت آتا، صحابہ پر مشکل وقت آتا، لوگ مخالفت میں بہت اندھے ہو جاتے ہیں، بہت تنگ کرتے، تحریک آگے نہیں بڑھتی، دین کا کام نہیں بڑھتا، وہاں ایک ہی حکم ہوتا ہے جو سمجھے اس راستے کے مسافروں کا اصل سامان، جس کے پلے یہی وہی کام دین کا کر سکے، ورنہ یہ بالکل روکھا پھیکا کام ہے، یہاں ملتا کچھ نہیں، تانے ہیں نا، لوگوں کے اعتراض ہیں، ٹھٹھے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس اے نبی تو اپنے رب کے حکم پر جمع رہ، صبر کر، جو تجھے حکم ملا نا مستقل مزاجی سے کرتا رہے، صبر کیا، یہ نہیں چیخنا چلانا نہیں، صبر ہے استقلال کو کہتے، ثبات قدم، تیرے پاؤں ڈگمگائے نا، جو تیرے کرنے کا کام ہے کرتا رہ تا دم آخر دم فارغ مباش، آخری سانس تک ایک دم کے لیے بھی تو فارغ نہ ہو، تیرے کام میں کمی نہ آئے، کوئی مانتا یا نہیں مانتا یہ میں جانتا ہوں، کون ہدایت کے لائق اور کون نہیں ہدایت کے قابل، اس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا نا تو وہ اس پر جمع رہا اور اس کام میں لگا رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ کلمے حضور علیہ السلام کے لیے سمجھنے ایسا ہے کہ جیسے بہت کچھ طاقتور انجیکشن ہو گیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ تیرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم کہیں گئے ہوئے، ہم ساتھ ہیں، جب تجھے گالیاں پڑتی ہیں، تیرے گلے میں کپڑے لپیٹے جاتے ہیں، تجھ پر روزنیاں پھینکی جاتی ہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب دیکھنا جو دنیاوی تھے محبت کرنے والے، انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں اگر اتنا مجھے یقین ہو جائے نا بجرم عشق کے تو ہم یہ کشندہ ہوگائے، تیرے عشق کے جرم میں لوگ مجھے مار رہے ہیں، تے شور ہے بازار میں، تو نیز بر سر بام آ، تے کچھ تماشا ہے، تو بھی ذرا چھت پر آ کر دیکھ کیا اچھا تماشا لگا ہوا ہے۔ یعنی اتنے سے غم بھول جاتا ہے کہ جس کے لیے مار کھا رہا ہوں وہ دیکھ رہا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا رسول تجھ کو جو تکلیفیں یہ دے رہے ہیں
جو تجھ پر الزام لگا رہے ہیں، تجھے پاگل اور جھوٹا اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، فَإِنَّا كَبِعَيْنَ، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ میر ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ اولیاء اللہ میں سے کئی لوگوں نے یہ ٹکڑا لکھ کر اپنی جیب میں رکھا تھا، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی ایکسیڈنٹ آتا، کوئی فوت ہو جاتا، کوئی نکالتے تھے، پڑھتے تھے اور رقص کرنے لگتے، ناچنے لگتے تھے کہ رب کیا کہتا کہ تو اللہ کے حکم پر ٹکا رہا ہے، اس کی طرف سے جو حکم جاری ہوتا ہے نا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم کہیں غائب نہیں ہیں، نہ بھولے ہوئے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا میرے حکم سے ہو رہا، میں تجھے پختہ کر رہا ہوں، پکا کر رہا ہوں۔ سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو ہے دشمن جن اور انسان ہے، ہم نبیوں کے خلاف ان کو کھڑا کرتے ہیں، وہاں لفظ ہم، تاکہ پتہ چلے کہ کون پکا اس کام میں اور کون کچا ہے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود کر رہا ہوں، پردہ ہوتا ہے کہ یہ، ورنہ مجال ہے کہ وہ انگلی اٹھا سے تباہ نہ کر دے۔ ایک موقع آیا کہ ابو جہل نے سورہ اقرا میں پڑھیں، اس نے کمبخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور یار روز محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتا، فدا ابی و امی و روحی، ہماری جانیں قربان حضور پر۔ نام مراد نے کہا یہ روز سجدے کرتا تو میں اس کی گردن نہیں دبا دیتے، پاؤں رکھ کر اس کو کچل۔ اور ایک دن سجدہ کیا اس نے اور ایسا ہی کرنے لگا، جب آپ کی طرف بڑھا تو پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا یار مجھے تو خندق آگ کی نظر آ رہی ہے اور اس میں پرندے پھر پھلا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اگر یہ جرت کرتا تو آج اللہ نے مہرت ختم کر دینی تھی اور فرشتے اس کو کچل کر بوٹیاں اڑا دیتے کہ پیغمبر تنہا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے میں ایسا کہ تمہیں موقع ملا ہو تنگ کرنے کا، ورنہ اس کے پیچھے خدا کھڑا نہیں۔ جب وقت ختم ہو جاتا تمہارے جیسے کروڑوں سے پھونک مار کر اڑا دیتا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیتا۔ تم رسول کو تنہا سمجھتے ہو؟ تو حکم ملا یہ چیزیں نہ اترتی، جو کہتے تھے قرآن اللہ ایک ہی بار اتارتے، کئی بیوقوف سمجھے یہ کوئی کتاب ہے مسئلوں کی، وہ ہوتی تو فقہ کی کتاب کو بہشتی زیور ہوتا، پہلے وضو کے مسئلے پھر نماز، یہ کتاب ہے تو کتاب نہیں ہے۔ پیغمبر ایک تحریک لے کر اٹھا ہے، مخالفتیں ہو رہی ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، موقع پر اللہ کی طرف سے ہدایتیں قسطیں اتر رہی ہیں، اس کو پیار سے تسلی دی جاتی ہے، اس کا سہارا بنتا قرآن۔ اگر ایک وقت ہی اللہ دے دیتا، بعد میں کون پوچھتا کہ پیغمبر سے کیا ہو رہا؟ نہیں، ہر وقت آیتیں اترتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ خبر لیتا رہتا تھا، حکم ہوا اے پیغمبر یہ جو جی چاہے بکتے رہیں، تو جو تیرے رب کا حکم ہے اس پر ڈٹا رہے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ جو صبر پیدا ہونا، یہ میرے خطاب آپ سے، کیونکہ آپ امت کے وکیل سربراہ امت کے، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ مفتیوں کو سب کو کہ صبر کرنا، مگر صبر کس طرح پیدا ہوگا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ نماز کا ایک فرمایا صبر کا نسخہ کر بتایا کہ صبر یوں ہی نہیں ہو سکے گا، ما صبرک الا باللہ، صبر کرنا کوئی آسان بات، دکھ پر دکھ دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آدمی کے پاگل ہو کر مر جانے کا ڈر ہے، اس وقت سہارا بنتی ہے نماز۔ اب جو نماز کسی کام کی نہیں نا، کوئی نہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں کوئی سہارا نہیں، جو پڑھ رہے انہیں میں کچھ نہیں ملتا، نہ سکون کرم، نہ نماز نہیں رہی۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما۔ اقبال کہتا میں فلسطین گیا، مصر گیا، بہت خوش حالی سے اذانیں کہہ رہے ہیں موسیقی کی طرف پر قرآن، مگر وہ اذان نہیں میں نے سنی جس سے پہاڑ اس طرح لرزنے لگتے تھے جیسے پہرا لرزنے لگتا۔ دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اے مکی صورتوں میں جو نماز کا حکم ملتا ہے صبر کے موقع کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی طاقت، وہ نماز کی کیا تھی۔ فرمایا نماز سے آدمی اللہ سے جڑ جاتا، وہ اپنی ساری فریاد اللہ سے سنا دیتا، رپورٹ سنا دیتا کہ میرے ساتھ کیا یہ ہو رہا، اللہ میری مدد، اللہ پھر سنتا، اس کے دل کو مضبوط کرتا، اس کی مدد کرتا۔ سنی کہتے ہیں وہ سجدہ جس سے روح زمین جس سے کام جاتی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ نماز کے بارے میں کہتا ہے وہ نماز کہاں جس کا حال یہ تھا کہ وہ سجدہ برمرادش مہر و ماہ گردیدہ، سجدے میں پڑھ کر اللہ سے کہتا تھا سورج کو پلٹا دے، چاند کو پلٹا دے، اللہ پلٹا دیتا، وہی ہو جاتا تھا جو کہتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ کے بھتیجے ہیں، داماد بھی ہیں، بڑے بھائی کے بیٹے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ سے لین دین تھا ان کے والد کے زمانے کا، انہوں نے کہا وہ زمین یار مجھ سے لے لیں، تو عبداللہ نے نہ زبیر نے کہا کہ اگر زمین لینی تو فلاں دوں گا، بہت ناکارہ جہاں پانی نہیں چڑھ سکتا، انہوں نے بہت بخل سے کام لیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کمی، وہ بڑے سخی سے انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں،
آپ کے باپ زبیر کا قرضہ ختم ہو گیا، میں وہی لے لیتا. مگر وہاں پھر آتا ہے صحابہ میں ابن حجر فرماتے آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ جانتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ نکمی سمجھ کر مجھے دے دی ہے میرا قرضہ اتار نہیں، مگر تو قادر یہاں بھی پانی جاری کر. ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ پھوٹ پڑا. اب عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے کہا واپس کر دے، کہنے لگے ہر کام کر، تمہاری جو نیت تھی وہ بھی سامنے آ گئی، میرے خدا نے بھی سن لی. اور جو کہتے تھے مومن مسجد میں داخل ہو کر سجدے میں اللہ مانتا تھا، لشکروں کے مقابلے میں فرشتے آ جاتے تھے ان کی مدد کے لیے. وہ نمازیں جو تھیں اللہ سے انہیں جوڑتی تھی، پردہ نہیں رہ جاتا. فین نماز ینادی رب، فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا وہ سوچے کس سے رات کی باتیں کر رہا، اب کوئی نہیں سن رہا، بالکل دل میں اس کے بات پاس والے کو بھی نہیں پتا مگر اللہ سن رہا. اسی لیے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو جہاں تک اس کا، ورنہ اس کی توجہ بڑھ جائے گی. تم نے نقصان کر دیا، وہ اپنے رب سے جڑا ہوا تھا، تم نے خلل ڈال دی. کہا روکو نہیں روکتا، بے شک اس کے ساتھ جنگ کرو، کم وقت تو دور سے گزر جاتا. تو اللہ نے کہا اللہ کے رسول صبر کر، اور صبر کے لیے یہ طریقہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. ایک تو جب تو کھڑا ہوتا ہے اٹھتا ہے رات کے وقت بستر سے، اس وقت اللہ کی تسبیح اور حمد کر. نماز کی بات ہو رہی، یقین تھا بھی حدیث پاک پڑھ رہے تھے. تسبیح اور حمد ایک تو ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، مگر قرآن میں بہت جگہ بجائے نماز کے یہی آتا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر. سورج غروب ہونے سے پہلے نماز کہنا ہوتا، کہتا تسبیح اور حمد. نتیجہ کیا نکلا کہ نماز ایک زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد ہے. تسبیح اور حمد میں ساری اللہ کی پہچان آ گئی. اللہ کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں آپ سمجھ لیں میرے بھائی، جہاں دین تباہ ہوا نا، یہود میں، نصارہ میں، ہنود میں، ہمارے غلط فرقوں میں، وہ صرف اللہ کی پہچان میں خرابی ہو گئی، کہیں نہ کہیں ٹیڑھ ہو گئی ہے. اللہ وہ نہیں مانا جو کسی نے، وہ اللہ مانا جو صرف معافی کرنا جانتا ہے، انصاف کرنا نہیں جانتا. وہ غفور و رحیم لیے بیٹھے ہیں، عزیز الانتقام بھول گیا کہ وہ غالب ہے اور جرم کرنے والوں سے سخت بدلہ لینے والا. یہ صفتی ذہن سے نکل گئی تو اس سے امید رہ گئی، خوف جاتا رہا. جہاں سوچیں گے اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی خلل ہے سمجھ میں جس سے فطور پڑا. تو اللہ کا صحیح جو ہے نا تصور، لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ہی دونوں سمجھ لینا، سب مسئلے حل ہو. سبحان اللہ کیا کہ جتنی عیب والی باتیں ہیں نا جس سے نقص نکلتا، یہ تو اللہ ظالم ہے، یہ تو اللہ پھر زبردستی کرتا کہ ہم سے گناہ کراتا، پھر ہمیں دوزخ میں جبر کا کی. جو بات بھی جا کر ختم ہوتی ہو کسی عیب پر، کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خرابی، وہ غلط ہو، وہ نہیں صحیح ہو سکتی کبھی بھی. سبحان اللہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب خامیوں سے، سب عیبوں سے، سب نقصوں سے پاک. اس لیے اگر کوئی کہا کہ اللہ تو کسی عرش پر بیٹھا ہماری نہیں سنتا، ہم فلاں سے کہیں گے بھائی پھر تو نے اللہ کو سمیع نہ مانا، تیرا اللہ تو قریب ہی نہ رہا، وہ تو کوئی دور کی چیز ہے. تو اللہ میں کوئی نہ کوئی عیب مانے گا بیوقوف، بے شک اس کو سمجھ ہے یا نہیں، جس سے شرک پیدا ہوگا اور گمراہیاں پیدا ہوں گی. جو سبحان مانے گا کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں. اب یہ تو ہے صرف نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ برحم نہیں، یہ صرف نیگیٹو ہے، سلبی پہلو کہ اللہ میں یہ بھی نہیں آئی، اس کو فلاں نہیں آئی، مگر کچھ ہے بھی، اس کا علاج رب حمدی ہے الحمدللہ. عیب اس میں کوئی نہیں، خوبیاں اور کمالات سارے ہیں. خوبی ایک بھی نہیں جو اس میں نہ ہو، عیب ایک بھی نہیں نکلے گا، خوبی کوئی نہیں جو تو چاہتا کہ میرے رب میں یہی عارف ہونی چاہیے، ہوگی. اللہ نام ہی اس کا جس میں ساری خوبیاں، جس میں خوبی نہیں وہ اللہ نہیں. تو فرمایا اللہ کی تسبیح کر اور اللہ کی حمد کر. اسی لیے ہماری نماز بھی کیسے شروع ہوئی؟ آپ نے دیکھا نا جو دعا رسول اللہ نے پڑھی اور دکھا سکھائی. ابن قیم کہتے ہیں اور بھی آپ نے پڑھی مگر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ مانگنے کی بجائے ایسی اللہ کی حمد ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک. وہی تعمیل حکم کی تسبیح کر اور حمد کر. اے اللہ تیری تسبیح ہے، تیری حمد، سبحانک اللہ تو پاک ہے، و بحمدک سب خوبیاں اور کمالات تیری ذات میں موجود ہیں. شروع میں کہہ دیا فسبح بحمد. اللہ کہتا پیغمبر اگر ان مشکلات کے سمندر کو پار کرنا نا، یہ مصیبتیں سہنی ہیں، دکھ سکھ
ہر آدمی کو پیش آتے ہیں. آپ کو تو اپنی شان کے لائق کہا ہے نا, آپ اتنا تو کسی کو سایہ نہیں ہے. مگر ہم میں سے کون ہے جو دکھوں سے محفوظ ہو؟ کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی غم, ہر طرح کے ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں. تو فرمایا بچانا کس نے؟ کہ سمجھ جس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے نا, وہ ریٹائر نہیں ہو گیا اور دنیا پیدا کر کے کہیں سو نہیں گیا, چلا رہا ہے, تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ یہ ہو رہی ہے, تو اس کو پاک مان کہ وہ غلط نہیں کر سکتا, اس کو حمید مان کہ جو کر رہا ٹھیک کر رہا. یہ جب ہو جاتا ہے آدمی کو خوشی ہوتی. ورنہ آپ علاج کر لیں, بھاگ لیں, سارے جتن کر لیں, دنیاوی کوششیں, ہوگا وہی جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, گر گریزی با امید راحتے ہم ازاندہ پیش تائدہ. اگر تو بھاگے گا نا کہ یہاں سے بھاگ کر اس کونے میں چلا جاؤں, تو وہاں سے بھی کوئی آفت نکل آئے گی. وہاں اللہ نے بہت اور دکھ چھپا رکھے ہیں. ہیج کنجے بے دد و بے دام نے, کوئی کونا درندوں اور چار پایوں سے خالی نہیں, ہر جگہ اس کے شیر منہ کھولے کھڑے ہیں. جز بخلوت گاہ حق آرام نے, سوائے اللہ کے دامن سے چمٹ جانے کے کوئی پناہ نہیں. اسی کے ساتھ چمٹ جا کے بس جو تو کر رہا ٹھیک ہے, رحم بھی مانگنا تو اس سے مانگ. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا سارا ہمارے سامنے, تو اس کے مقابلے نماز پڑھ. ایک تو وہ نماز کہی جو سب سے ببرکت نماز ہے, وہ ہماری کمزوری کا لحاظ کر کے فرض نہیں کی. ذکر پہلے اس کا کیا کہ جب بستر سے رات کے وقت اٹھتا تہجد, اور اس کا اتنا پیارا ذکر کیا سورہ شعراء میں, الذی یراک حین تقوم, اللہ اسے اس وقت دیکھ رہا ہوتا جب پیغمبر تو نرم بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا. یہ لفظ کیا ہے کہ جب تو کھڑا ہوتا تاروں کی چھاؤں میں ہم دیکھ رہے ہوتے. تہجد کی نماز کہا ہے اس وقت اللہ کی تسبیح حمد کر جب تو بستر سے اٹھتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ, اور اس کے علاوہ پھر رات میں مختلف موقعوں پر اللہ کو یاد کر. رات آپ دیکھتے ہیں آ جاتی ہے کہ اس میں پھر مغرب کے وقت بھی سورج غروب ہوتا, پہلی نماز شروع میں رات کے آغاز میں, پھر کچھ اندھیرا چھا جاتا, غصہ کے بالکل پپ اندھیرا ہو گیا, ایک نماز اس وقت آ گئی عشاء میں. اور دوسری طرف فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, جب ستارے منہ موڑ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں نا, فجر طلوع ہو جاتی ہے, سحر ختم ہو گئی, اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ یار کمک میں تو بجنے شروع ہو گئے, خیمہ اکھڑنا شروع ہو گیا, رات جو رہنو کسی اللہ نے دکھائی وہ بدل گئی, نیا منظر آ رہا, ستارے جانے شروع ہو جائیں, ٹمٹماتے جاتے ہیں, بجھتے جاتے ہیں. اللہ کہتا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, جب ستارے منہ موڑ کر جانا شروع ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح ہم وہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تاکید کی کہ کوئی اور اصلہ نہیں, کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اب ڈائریوں کا ہم پڑھتے ہیں, کئی مرتبہ رسالے آتے ہیں, ان میں کافر ڈاکٹروں نے کہا بھائی جس کو تم مانتے ہو نا اپنی وہ کتاب پڑھو اور اپنے اس پروردگار کو یاد کرو. مانتے ہیں اس سے جو شفا مریضوں کو ہمارے علاج سے نہیں. اللہ یہی کہتا کہ بس میری تسبیح حمد کر, تہجد کے وقت بھی, رات کے مختلف حصوں میں بھی, جب فجر ہوتی ہے اس وقت ہی یہ نماز حفاظت کرے گی. اور اس نماز میں اتنی لذت, اتنا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیوں آتا ہے؟ اذا حضب امر فصلی, اللہ کے رسول کو جب کوئی پریشانی ہوتی حضور نماز شروع کر دیتے. نماز مشکل کشا تھی, یہ کوئی مصیبت نہیں تھی, پناہ لیتے تھے بھاگ کر, چلو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اس سے اپنا دکھ سنائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکینہ نازل ہوتی تھی, محبت نازل ہوتی تھی. تو انسان جو ان مسائل میں پھنسا دیا گیا. آخر میں ایک بات کیوں, بڑے بزرگ ہوئے ہیں اسی وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوئے, ان کے ہم اثر ہیں, وہ بھی بہت بڑے ولی ہیں. اور شیخ یحییٰ منیری, شرف الدین یحییٰ منیری یا بہار میں, انہوں نے مکتوبات لکھے, مکتوبات صدی. تو وہ لکھتے ہیں بڑے نقطے کی بات. سید سلیم ابو الحسن الدین کہتے ہیں یار کہیں پڑھنے میں نہیں آئی کہ سارا قرآن حدیث کھنگال جاؤ, اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں کہا کہ اللہ ان سے محبت کرتا. یہ لفظ نہیں ملے گا, نہ فرشتوں کے لیے نہ کسی کے لیے. ان کو حکم ہوتا ہے انسانوں سے محبت, ان سے محبت اللہ کرتا, یہ نہیں آتا. بالکل کہا کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے یحبہم و یحبونہ, یہ اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ان سے محبت کرتے ہیں. محبت کا اعزاز انسان کو بخشا, کیونکہ جو امتحان یہ دے رہا وہ جبریل میکائیل بھی نہیں دے رہے. بس حکم ہے, اپنے تسبیح سجدے کر رہے ہیں. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. شاعر کہتا بھائی بندگی کا مقام اور ہے نوکری کرنا, یہ عاشقی کا مقام اور ہے کہ دکھ سہنے محبوب کی خاطر. نوری سجدہ میخائی خاکی بے شراب, فرشتوں سے تو تم نے صرف اس چاہا کہ بس تسبیح حمد کرو ٹھیک ہے, مگر انسان سے اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا.
کہ جیلوں میں چلا جا، پھانسی پر لٹک جا، تکلیفیں آئیں تو ہنسی خوشی سمندر میں چھلانگ لگا جا. تو اس میں پھر صرف کہ تمہاری مددگار نماز ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لینا، اور صبر پیدا ہوگا نماز سے. جو صحیح معنوں میں نماز ہوگی، سمجھ کر پڑھیں گے آپ لوگ، سارے مسئلے حل ہوں گے. اللہ توفیق دے ایسی نماز کا کوئی ذرہ ہی نصیب ہو جائے نا تو سمجھے اس دنیا میں ہاں جنت میں داخل ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر.